لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ جب دو چیزوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو عورتیں اہمیت کس کو دیتی ہے؟ ایک طرف اسلام، ایک طرف ایمان، ایک طرف خدا و رسول کی خوشی، اور دوسری طرف نفس، حسن اور سنگار۔ ان دونوں میں جب مقابلہ ہوتا ہے تو خواتین اہمیت کس کو دیتی ہے؟ آؤ زبان سے نہیں، عمل سے دیکھو۔ اللہ اکبر۔ مثال کے طور پر کسی کے ولیمے میں خواتین جا رہی ہیں، اور جانے سے پہلے اس نے اپنا چہرہ بنایا، اس نے اپنے آپ کو میک اپ میں کیا، اس نے اپنے آپ کا سنگار کیا، اور سنگار کرنے کے بعد بن سنور کر وہ کسی کے ولیمے میں گئی۔ یہ عنوان ایک الگ ہے کہ بن سنور کر ولیمے میں جانا ہی ناجائز و حرام ہے، اس لیے کہ عورت کو بننے سنورنے کا حکم تو اپنے شوہر کے لیے ہے، ولیمے میں جانے کے لیے بننے سنورنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن یہ بھی عجیب فیشن کی لعنت ہے کہ آج کل تو عورتیں اب گھر میں بننے سنورنے کا رواج تو چلا گیا، اب تو عورتیں باضابطہ طور پر بیوٹی پارلروں میں جا کر کے اللہ اکبر اپنے آپ کا چہرہ بناتی ہے، اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے کہ میں 2 گھنٹے کے لیے جس فنکشن میں جا رہی ہوں وہاں میری طرح کوئی نظر نہ آئے۔ لیکن میں خواتین اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس مذہب نے عورت کو مسجد جانے سے روک دیا ہے، وہ مذہب بیوٹی پارلر جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اور اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اندازہ تو کرو، غور تو کرو۔ اللہ اکبر، نفلی عمرہ کو جانا منع نہیں ہے، نفلی حج کو جانا عورت کے لیے منع نہیں ہے، بلکہ فضیلت کی بات ہے۔ مگر سنو خواتین اسلام کا تقوی کیا تھا؟ ام المومنین حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سودا میرے رسول کی بیوی ہے، یہ ام المومنین ہے۔ اللہ اکبر، جب نفلی حج اور عمرہ کے لیے صحابہ اور صحابیات تشریف لے جاتے تو حضرت سودا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ کچھ لوگ آ کر عرض کرتے ہیں ام المومنین سے، اے حضرت سودا کیا بات ہے کہ آپ نفلی حج کو نہیں چلتی، نفلی عمرہ کو نہیں چلتی، کبھی ہمارے ساتھ بھی تو چلیں۔ ام المومنین حضرت سودا فرماتی ہے، میں نے رسول اللہ کے ساتھ حج بھی کر لیا ہے اور عمرہ بھی کر لیا ہے، اب نفلی حج اور عمرہ سے بہتر میرے لیے یہ ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، میرے اللہ نے مجھ سے کہہ دیا کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، تو میرے لیے گھر میں بیٹھنا بہتر ہے۔ جنہوں نے نفلی اور حج اور عمرہ پر گھر میں بیٹھنے کو ترجیح دی ہے وہ امہات المومنین کی کنیزیں آج چہرہ بنانے کے لیے بیوٹی پارلر تک جا رہی ہیں، اور وہ بیوٹی پارلر، میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن اکثر وہاں پر زنا کے دلال بیٹھتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر کے وہ عورتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر بیوٹی پارلر کو میں نہیں کہتا یہ بات، لیکن اکثر جگہ کا حال یہ ہو چکا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، 2 گھنٹے کے لیے خوبصورت چہرہ بنانے والیوں، 2 گھنٹہ تم ناجائز اور حرام چیزیں اپنے چہرے پہ ملوا کر اپنے چہرے کو تو خوبصورت بنا سکتی ہو، لیکن 2 گھنٹہ چہرہ خوبصورت دکھانے کے عوض میں یہ چہرہ قبر کے اندر کس انجام کو پہنچے گا؟ کبھی اس کا اندازہ بھی کیا؟ قبر میں اس چہرے کا انجام کیا ہوگا؟ کبھی اس کا اندازہ بھی کیا؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دنیا کی دوسری قومیں اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ تمہارے پاس تو مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان پہنچ چکا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسا، کہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور قرآن کہہ چکا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اسے بھی دکھا دیا جائے گا، ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اسے بھی دکھا دیا جائے گا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، تو چہرہ بنانا ہی ناجائز تھا وہاں جا کر کے، لیکن اللہ چہرہ بنا بھی لیا اور پھر فنکشن میں پہنچ بھی گئی۔
नमाज का वक्त हुआ। अब दो चीजों का मुकाबला है। एक तो चेहरे पर जो आपने हुस्न मसनूई तौर पर, आर्टिफिशियली तौर पर, आरसी तौर पर जो क्रीम और पाउडर और पता नहीं किन किन चीजों के जरिए से चेहरा खूबसूरत बनाए, एक तरफ वो हुस्न है, एक तरफ श्रृंगार है, एक तरफ बनावट है, एक तरफ मेकअप है और दूसरी तरफ अल्लाह का सजदा है। अब दोनों में मुकाबला होता है। चलो नमाज पढ़ें। नफ्स और शैतान कहता है नमाज के लिए वुजू करना पड़ेगा और वुजू करोगी तो मेकअप धुल जाएगा, वुजू करोगी तो मेकअप धुल जाएगा, और अगर मेकअप धुल जाएगा तो तुम कैसे लगोगी? अल्लाह की कसम, ईमान वाले दिलों पे हाथ रखकर बताओ, जिस वक्त मेकअप और नमाज का मुकाबला होता है तो तुम अहमियत किसको देती हो? अल्लाह की नमाज को या तुम अपने मेकअप को? अगर तुम अल्लाह की नमाज को तरजीह देती हो तब तो तुम्हें सलाम है, लेकिन 90% औरतें ऐसा नहीं करती, बल्कि वो अपने मेकअप को तरजीह देती है। मुझे बताओ, कौम की जो औरतें अपने मेकअप और अपने बनावटी श्रृंगार को से ज्यादा अल्लाह के सजदे को अहमियत न दे, अल्लाह अकबर, उस कौम के मर्द इज्जत के साथ, उस कौम की औरतें इज्जत के साथ, वो कौम इज्जत के साथ जमीन पर कैसे जी सकती है? अच्छी तरह याद रखना, तबाही किसी कौम पर यूं ही नहीं आती। अल्लाह अकबर, जब तुमने अपने मेकअप से ज्यादा नमाज को अहमियत न दी तो फिर तुम पर तबाही नहीं आएगी, तुम पर मुसीबतें नहीं आएगी, तुम पर बलाएं नहीं आएगी, तुम पर मुसीबतें नहीं टूटेगी। अरे खुदा से मोहब्बत करने वालों की शान तो ये है, मेकअप लानती, मेकअप तो अपनी जगह है, वो जन्नत का हुस्न जिसको अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। मेरे मौला अली के मुर्तजा मुश्किल कुशा ने कहा, अगर अल्लाह क़यामत में अली को इख्तियार दे कि वो नमाज पढ़े या जन्नत ले, तो मैं नमाज को जन्नत पे तरजीह दूंगा, क्योंकि जन्नत में मेरी खुशी, नमाज में मेरे मौला की खुशी है। आप मुझे बताएं, जन्नत पर नमाज को तरजीह देने की बात की है मौलाए कायनात ने, और यहां मेकअप को तरजीह देते हैं नमाज पर, यहां सहेलियों को तरजीह देते हैं नमाज पर, यहां बच्चों को तरजीह देते हैं नमाज पे। सुन लो, ये दुनिया मक्कार है, मक्कार, ये दुनिया गद्दार है, गद्दार। इस दुनिया ने किससे प्यार किया जो आपसे करेगी? याद रखना, जब अल्लाह की इबादत का वक्त आए, सबको छोड़ो, खुदा के दरबार में पहुंचो, इसलिए कि जब तुम्हारा वक्त आएगा तो तुम्हें सब छोड़ देंगे, कोई साथ नहीं आएगा। जब हमें सब छोड़ देंगे, इसलिए जो छोड़ने वाले लोग हैं उनको नमाज के वक्त तो छोड़ दिया करो, ताकि जब तुम्हें सब छोड़ दे तो तुम नमाज के लिए सबको छोड़ते थे, तो इंशाअल्लाह जब सब छोड़ देंगे तो कब्र में नमाज तुम्हारे काम आएगी। बल्कि हदीस कमेंट शेयर जरूर करिए।